آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 24ویں آیت۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے، چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں برا کی شادی آ پہنچی۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں، پچھلے کلام میں ہم نے دیکھا کہ خدا اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں اور اس کی منادی کی گئی ہے، اور باپ بیٹے آپس میں جو رشتہ رکھتے ہیں ہم نے اس کو روح القدس کے وسیلہ سے سیکھا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے برا کی شادی آپ پہنچی، اور برا کی شادی کیوں رکھی گئی ہے ہم اس تک پہنچنے کے لیے، اور خدا ایسا کیوں کریں گے، اور یہ ساری باتیں سیکھنے کے لیے، تمام مکاشفات سیکھنے کے لیے آج ہم اور زیادہ خدا کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ جب تک ہمیں خدا کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا ہم خدا کی سچی تعلیم کو نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے میں بات کروں گی کہ جو غیر قومیں ہیں وہ خدا کو نہیں جانتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی روح کو نہیں سمجھتے، ان کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے۔ ہمارے پاس بائبل مقدس ہے۔ اس مقدس کتاب میں جو سچ اور جو کلام اور تعلیم لکھا ہے اس کے وسیلہ سے ہم خدا کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے اس بائبل مقدس کو نہیں پڑھا، اسی لیے ان کو نہیں معلوم خدا کون ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے خدا کون ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا روح ہے۔ روح ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا کے اوپر جلالی جسم نہیں ہے۔ اس کی تعلیم میں کچھ پہلے بھی دے چکی ہوں، اور خداوند نے چاہا تو اس کو میں مزید بھی مکمل تعلیم اس کی دوں گی روح القدس کے وسیلہ سے، لیکن وقت پر۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا روح ہے۔ ہمیں یہ لفظ اس لیے پتہ ہے خدا کے بارے میں کہ وہ روح ہے کیونکہ ہمارے کلام میں لکھا ہے، ہمیں بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے، اور بائبل مقدس کا ہماری زندگی میں ہونا کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کو اور ان مذاہب کو جو غیر مذاہب ہیں، جن میں وہ زندگیاں جی رہے ہیں، اور ان کے کتابوں میں، ان کی مذہبی کتابوں میں جن کو وہ اپنا مذہب کہتے ہیں، ان کتابوں میں یہ لفظ نہیں لکھا، یہ آیتیں، یہ سچ نہیں لکھا۔ ان کو نہیں پتا۔ سب سے پہلی بات ہے ان کو خدا کے بارے میں نہیں معلوم۔ ہم بہت زیادہ قسمت اور بابرکت لوگ ہیں کہ ہمیں خدا کے بارے میں معلوم ہے، اور ہم خدا کے بارے میں بائبل مقدس سے جانتے ہیں، اور بائبل مقدس ہمارے لیے وسیلہ ہے کہ ہم یہ جان سکے کہ خدا کون ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خدا کون ہے۔ خدا کون ہے؟ خدا روح ہے، اور جو خدا روح ہے وہ خدا کیسا خدا ہے؟ وہ خدا کیسا خدا ہے، اور اس خدا کی روح کیسی ہے؟ خدا کون ہے؟ خدا کیسا ہے؟ خدا کی روح کیسی ہے؟ چوتھی بات، خدا کی روح لامحدود روح ہے، جو کہ میں پچھلے کلام میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، سنا چکی ہوں، جس کو میں بار بار نہیں ریپیٹ کروں گی، کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو خدا ہے وہ لامحدود ہے، اور جو کچھ بانٹتا ہے اس کی جو روح ہے وہ لامحدود ہے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 34ویں آیت، 34 ورس۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ 33 آیت میں صاف لکھا ہے، اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے۔ پہلی بات ہے، جب میں نے اس سے پہلے یہ ذکر کیا
کہ جو کتاب مقدس ہے وہ ہم لوگوں کے پاس ہے, ہم کرسچنز کے پاس ہے, یہودیوں سے آئی ہے, اور یہ کلام جو ہم کرسچنز کو نیا عہد نامہ ملا ہے, ہم اس کتاب سے کیا باتیں جانتے ہیں؟ لکھا ہے کہ خدا سچا ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا سچا ہے, اس کا مطلب خدا کی ساری باتیں کیا ہیں؟ سچی اور برحق ہیں. ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب خدا کے بارے میں سچی گواہیاں دیتا ہے, خدا کے بارے میں جو کچھ بتاتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتا ہے. اب ہمیں اس بارے میں یہ پتا چلا ہے ایک اور بات کہ خدا کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ لکھے کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے. اب وہ خدا کی باتیں کہنے والا کون ہے؟ یسوع, یعنی خود خدا کا بیٹا. اب ہمیں یہ بات کہاں سے پتا چلی؟ بائبل مقدس سے. اگر ہم کوئی اور مذہبی کتاب پڑھتے تو ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں چلنی تھی کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اس لیے غیر قومیں جو یہ کتاب نہیں پڑھتی, بائبل مقدس نہیں پڑھتی, یہ سچی کتاب نہیں پڑھتی, تو وہ نہیں جان پاتے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. اس لیے وہ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں اور مخالف ہیں, اور اس بات کو لے کے, اس رشتے کو لے کے کرسچنز کو بہت سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. آج یہ خداوند نے چاہا تو میں یہ بیان کروں گی, اور جتنا بھی بیان آج کر سکی, کہ خدا ایک ہے. خدا کوئی ہم دو تین خداؤں کو نہیں مانتے, خدا ایک ہے. اب یہ خدا ایک ہے اور اس کی بات سچی ہے, اور یہ سچی باتیں ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہیں, اور یہی بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے کہ خدا روح ہے. اس کا مطلب ہے خدا کو جاننے کے لیے ہمیں خدا کی روح کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم خدا کی روح کو نہیں جانیں گے کہ خدا کی روح کیسی ہے اور کیسے کام کرتی ہے اور خدا کی روح کون ہے, تو ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ خدا میں سے بیٹا بھی نکل سکتا ہے. اسی لیے کیونکہ غیر قومیں یہ نہیں جانتی کہ خدا روح ہے, اور دوسری بات خدا کی روح کتنی بڑی اور کیسی ہے, اور اس روح کے اندر کیسی قوت اور قدرت پائی جاتی ہے, اس وجہ سے کہ خدا یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ مخالفت کرتے ہیں. اور ہم اس لیے قبول کرتے ہیں ان سچی باتوں پر. کیوں؟ کیونکہ ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کی سچی کتاب ہے اور یہ خدا کا کلام ہے, تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خدا روح ہے اور خدا کا بیٹا ہے یسوع مسیح, اکلوتا بیٹا ہے اور وہ اس میں سے نکلا ہے, تو ہم اس تعلیم اور مکاشفہ اور بھید کو نہیں بھی اگر جانتے, لیکن ایمان کے وسیلہ سے اوپری سطح سے ہم یہ ماننا شروع ہو جاتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. آمین. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کتاب سے, بائبل مقدس سے, اس مقدس کتاب سے, اس پاک کتاب سے اور خدا کی اس کتاب سے ہمیں خدا کے بارے میں ایکچولی پتہ چلتا ہے. ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا روح ہے, اور خدا کی روح کیسی ہے. لکھا ہے اس لیے وہ روح ناپ کر نہیں دیتا. اب خدا روح ہے تو اسی میں سے روح نکلنی ہے. ہم کہیں گے یہ پانی کا دریا ہے, تو ہم کہیں گے اس میں سے پانی نکالو, جتنا مرضی نکالو. ہم کہیں گے یہ سمندر ہے, اس میں سے پانی نکالو. لکھا ہے ناپ کر نہیں دیتا, یعنی جتنا مرضی نکالو. ہم دیکھتے ہیں, ہم کہیں گے یہ اوشن ہے, اس میں پانی ہے, اس میں سے پانی جتنا مرضی نکالو. نکالتے رہو گے, کوئی کمی نہیں آئے گی. اب وہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے خدا روح ہے, اور روح میں سے جتنا مرضی ناپ کے روح نہیں, جتنا مرضی روح نکالو, جتنا مرضی روح
نکالتے رہو، وہ ناپ ناپ کر تمہیں نہیں دے رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا روح ہے، اور اس کی روح کیسی ہے؟ اس کی روح لامحدود ہے۔ یہ بائبل مقدس ہمیں سکھا رہی ہے۔ جب کسی چیز میں سے آپ چیز نکالتے جاؤ گے بغیر ناپے نکالتے رہو گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، واہ خدا کی روح تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو روح ہے، اور جدھر سے یہ روح نکل رہی ہے وہ سورس کیا ہے؟ خدا خود سے۔ آمین۔ تو اس کا خدا کی روح ایسا وسیلہ ہے، ایسا سورس ہے، ایسا ذریعہ ہے کہ اس میں سے جو روح ہمیں دی جاتی ہے وہ ناپ کے نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے جو سورس ہے، جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے اور مزید دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 18ویں آیت، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی۔ آمین۔ میں نہ نبوت کی بات کر رہی ہوں، نہ بندوں، نہ میں کسی اور پھل کی یا خدمت کی بات کرنے نہیں یہاں پر اس وقت بتانا چاہ رہی۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا۔ میں کون؟ خدا۔ چلو ہمیں میں نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں نہیں پتا یہ میں کون ہے۔ لکھے اپنے روح میں سے ڈالوں گا۔ کس میں ڈالوں گا؟ بندوں اور بندیوں پر، یعنی مردوں اور عورتوں، 2 جینڈرز جو یہاں پر ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خسرے ہیں وہ روح القدس نہیں پا سکتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو کوئی بھی مان لائے گا وہ پا سکتا ہے خدا کی اس بخشش کو۔ خدا روح، ہم نے پہلے دیکھا کہ خدا روح ہے، اب یہاں پر لکھا ہے کہ روح میں سے وہ ڈالے گا، اور تو کوئی روح ہے ہی نہیں، اور تو یہ سچائی کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی روح ہے اور وہ روح ڈالے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یہ کہتے ہیں کہ میں روح ڈالوں گا، تو کہاں سے ڈالنی ہے؟ خدا نے علیحدہ رکھی ہے یا کوئی اور خدا بھی رکھا ہوا ہے خدا نے، جس میں سے خدا وہ نکال کے دے رہے ہیں؟ ایک ہی خدا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ خدا ایک ہے۔ اگر ہم خدا ہی کے بارے میں نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم کبھی نہیں جانیں گے اور کبھی ایمان نہیں لا سکتے کہ خدا کا بیٹا یسوع بھی ہے۔ ہمیں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ خدا کون ہے، خدا کی روح کیسی ہے، اور خدا کی روح کتنی بڑی ہے۔ اب وہ خدا ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں خدا ہوں، میری روح ہے، اور میں اپنی روح میں سے بندوں اور بندیوں پر اس زمانے میں ڈالوں گا۔ اس دنیا میں جو کوئی ایمان رکھے گا میں ان پر اپنی روح جو ہے وہ ڈالوں گا، انڈیلوں گا۔ ہم نے یوحنا کی انجیل میں یہ پڑھا کہ لکھا ہے میں روح تو ڈالوں گا، یہاں پر ہے کہ ڈالوں گا، لیکن یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ روح ناپ کے نہیں ڈالوں گا۔ اگر ہم خدا کی روح کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لامحدود روح ہے تو ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں اس سچ کا؟ ہم اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاں پر ابھی ہم رہ رہے ہیں، ان سالوں میں جو ہم نے اپنی جنریشن دیکھی ہے، ادھر سے ہی دیکھیں، اس ٹائم کروڑوں لوگ اس زمین پر ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے یا جن کے پاس خدا کا روح ان کے اندر ہے، ان کو روح القدس کا بپتسمہ ملا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو اتنی روح خدا نے اس ٹائم کے لوگوں میں ڈال دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کتنا بڑا ڈھیر، کتنی بڑی روح خدا کی ہے، جو اس زمانہ، آنے والے زمانے اور گزرے ہوئے وقتوں سے خدا روح القدس ہر بشر پر جو ایمان لے آتی ہے ڈالتے جاتے ہیں، اور بغیر ناپے ڈالتے ہیں۔ اگر ہم اسی بات کو سمجھ جائیں تو ہم جان جائیں گے کہ خدا کی روح کتنی بڑی ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے
کہ جب وہ کسی انسان میں ڈال دیتے تو اپنی روح ان کی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر خدا اور خدا روح نہیں رہ جاتا، کیونکہ ساری روح دے دی تو اب خدا روح نہیں رہ گئے، کیونکہ جو خدا کی اپنی روح تھی وہ تو خدا نے بانٹ دی، اور اب خدا روح نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ اب تک خدا ہے اور وہ خدا اب تک روح ہے۔ جتنی مرضی ڈیلتے جائیں گے، جتنی مرضی روح بانٹتے جائیں گے، ناپ کے نہیں بھی ڈالیں گے اور ہمیں دیتے رہیں گے اور ہمارے اندر خدا کا روح بڑھتا جائے گا، تب بھی خدا روح ہی رہیں گے، اور تب بھی خدا کی روح کامل اور پوری ہی رہے گی۔ اور جتنی قدرت خدا کی روح کے اندر ہے اس میں سے کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ خدا نے مجھے صبر دے دیا تو خدا کا اپنا صبر کم ہو گیا، خدا نے کسی اور کو محبت کا پھل دے دیا تو خدا کی اپنی محبت کا پھل تھوڑا پڑ گیا، اور کہیں کہ نہیں مجھے واپس کر دو کیونکہ میرے سے تو اب تم لوگوں کو دے دیا تو اب میرے پاس تھوڑا ہو گیا، میں تم لوگوں کو کیسے محبت کروں۔ خدا نے پوری دلیری کے ساتھ اور یہ جانتے ہوئے، وہ جانتے ہیں کہ ان کی روح کیسی ہے، کہ میں ان ڈیلوں گا، بغیر ناپے دے جاؤں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہمارے خدا کی، سچے خدا کی، آسمان کے خدا کی روح ہے، جس کو غیر مذہب کے لوگ نہیں جانتے، غیر قومیں نہیں جانتی۔ اس روح کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خدا روح ہے اور خدا کا بیٹا ہے۔ غیر قومیں اسی لیے اس بات کو قبول نہیں کرتی کیونکہ وہ اس سچ کو، بائبل مقدس کی اس آیت کو نہیں جانتے کہ وہ خدا روح ہے، اور خدا روح ناپ کے نہیں ڈالتے، اور خدا انسانوں میں روح ڈالتے ہیں۔ اگر وہ یہی بات کو جان جائیں تو وہ خدا کی روح کو سمجھ جائیں گے۔ اگر خدا اپنی روح میں سے ہمیں روح ناپ کے نہیں دیتے اور انڈیلتے جاتے ہیں، تو کیا اپنی روح میں سے ایک بیٹا، یعنی اپنی ایک روح میں سے مکمل ایک کامل روح یعنی کلام نکال نہیں سکتے؟ نکال سکتے۔ اگر ہم روح القدس لینے کو بیٹھ جاتے ہیں، ایمان رکھ کے دعا کرتے ہیں اور وہ ہم لینا چاہتے ہیں، تو خدا اپنی روح نکال کے ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو کیا خدا کی اپنی روح پر اختیار نہیں کہ وہ اپنی روح میں سے اپنی مرضی کے مطابق اپنے لیے اپنے کلام کو جو مکمل خدا ہے اس کو نکال کر اس کے اوپر جلالی بدن دے کر ابدی اس کو علیحدہ اپنے سے کر کے یہ کہیں یہ میرا بیٹا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے چونکہ خدا نے اب اس رشتے کو سمجھانے کے لیے ہم انسانوں کو یہ دنیا دی، اور ہم لوگ جب ماں باپ بنتے ہیں تو ہمارے میں سے جو نکلتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح اس لامحدود خدا کی روح میں سے خدا کی مرضی کے مطابق خدا نے اپنا پورا روح، ہمیں روح ناپ کے واقعی خدا نہیں ڈالتے، لیکن ہمارے اندر روح کتنی آتی ہے؟ 30، 60 اور 100۔ جتنا ہم ایمان رکھیں گے، جتنی ہم محنت کریں گے، ہمارے اندر اتنا روح آتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا میں ناپ کے نہیں دیتا، تم لوگ جتنی محنت کرو گے میں تم لوگوں کے اندر روح اپنا بڑھاتا جاؤں گا، انڈیلتا جاؤں گا، وہ بڑھتا جائے گا، تمہارے اندر ملٹیپلائی ہوئے گا۔ اس کا مطلب ہے اب خدا جو ہے مکمل خدا، وہ کیا ہے؟ لامحدود اور پورے پھلوں سے لدالد۔ دوسری بات ہم اس کو سیکھنے سے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ روح تو ہے، لیکن وہ روح لامحدود ہے، اور دوسرا اس کے اندر پھل ہیں۔ وہ روح لامحدود ہے اور پھلوں سے لدالد ہے، اور وہ پھل جو ہیں وہ مکمل نیکی، راست بازی، محبت کے پھل ہیں۔ کیسی روح ہے؟ روح خدا روح ہے۔ کیسی روح ہے؟ لامحدود روح ہے۔ اور دوسری بات، وہ روح
लामहदूद होने के साथ साथ फलों से लदालद है। कौन से फल? नेकी, पाकीज़गी, मोहब्बत, रासबाजी, अच्छाई, हिकमत, दनाई और सब कुछ। यानी खुदा की रूह के अंदर मुकम्मल अच्छाई और नेकी के, मोहब्बत के फल, हिकमत के फल पाए जाते हैं। इसको कहते हैं खुदा। अगर खुदा की रूह लामहदूद है लेकिन उनके अंदर फलों की कमी है और किसी नेकी के फल की, मोहब्बत के फल की कमी है, तब भी वो खुदा नहीं हम कहेंगे कि इसमें कमी है। खुदा कमी नहीं रखते, इस वजह से हम कहते हैं खुदा कामिल है। कामिल उसको कहा जाता है जिसके अंदर कमी ना हो, जिसके अंदर कमी नहीं है। अब खुदा लामहदूद तो हैं लेकिन खुदा की रूह में तमाम मुकम्मल फल पाए जाते हैं। लेकिन जब खुदा अपनी रूह में से हम इंसानों को रूह देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा की रूह हमारे अंदर आ गई तो हम लामहदूद और मुकम्मल फलों से लदालद हो गए। ये नामुमकिन है। हमारे अंदर वो रूह आएगी खुदा की, मगर हमारे अंदर वो वाले फल आएंगे जिसके लिए हम मेहनत करेंगे, और जितनी मेहनत करेंगे उतने फल आएंगे। इसका मतलब है हम कितने कामिल हुए? हम उतने कामिल हुए 30, 60 और 100, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन खुदा का मुकाबला हम नहीं कर सकते। खुदा लामहदूद है और उनके अंदर कोई कमी नहीं, और उनके अंदर 30, 60 और 100 गुना फल नहीं है। उनके अंदर इन्फिनिटी, लामहदूद फल और फल की गहराइयाँ हैं। हमारे अंदर 30, 60, 100 आ तो जाता है, लेकिन वो गहराई जो इंसानों के अंदर रूहुल कुद्स के वसीला से मेहनत से आती है वो उतनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो उतना काम, मेहनत, अमल नहीं करते। अब जो रूह हमें दिया जाता है और इंसानों में उंडेला जाता है, उसकी वजह से इंसान तब्दील तो ज़रूर होता है, रूहानी तौर पर बदलता ज़रूर है, लेकिन 30, 60 और 100। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं खुदा हूँ, क्योंकि खुदा के अंदर कामलियत है और गहराई और मुकम्मल है। मुकम्मल का लफ्ज़ है। इंसान 30, 60, 100 तो हो सकता है, लेकिन वो मुकम्मल अपने अंदर रूह नहीं डाल सकता। इसी तरह हम खुदा के क्योंकि रिश्तों को देख रहे हैं, तो खुदा जब अपने अंदर से अपनी रूह निकाल के बाहर रखेंगे, और वो कौन सी रूह खुदा निकालेंगे? मुकम्मिल, कामिल, लामहदूद और फलों से लदालद, जिसको हम कहेंगे कलाम। उस कलाम को खुदा अपने अंदर से मुकम्मल, मैं बार बार कह रही हूँ, मुकम्मल निकालते हैं। वो कितनी रूह निकालेंगे? हमारे अंदर कितनी उंडेलेंगे? 30, 60, 100। खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदा ने अपने अंदर से कितनी रूह निकाली? 30, 60, 100 नहीं, इन्फिनिटी मुकम्मल कलाम निकाला। यानी पूरा का पूरा खुदा ने अपने अंदर से पूरा एक कामिल खुदा की रूह निकाल के अपना बेटा बनाया। और जब खुदा ने अपना पूरा बेटा ये निकाला, तो खुद भी खुदा बाप पूरे के पूरे और कामिल खुदा ही रहे। मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा, बाइबल मुकद्दस में किसी ने ये तजर्बा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बेटा नए ऐहदनामे के बाद खुदा बाप का जोर और खुदायत और कामलियत कम पड़ गई। इसका मतलब है बेटा पूरा खुदा निकालने के बावजूद खुदा ही रहे, यानी खुदा की रूह वहाँ की वहाँ ही रही। इसलिए कहते हैं खुदा रूह है। इस निकले हुए को कहते हैं बेटा। चूंकि गैर कौमें खुदा को नहीं जानती, खुदा की रूह को नहीं समझती, इसलिए वो खुदा की सच्चाई और भेद को नहीं समझ पाती कि ये बेटा हो सकता है। अगर हम उस बेटे को नहीं मानते तो इसका मतलब हम खुदा की रूह का सीधा सीधा इनकार करते हैं कि खुदा जो रूह है
وہ اپنی روح میں سے پورا مکمل خدا نکالنے کی قابلیت، قوت، طاقت اور قدرت رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ خدا ایک ہے، اور جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا روح ہے، اور اس کی روح لامحدود اور پھلوں سے لدالد اور مکمل کامل کلام ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم کرسچن یہ ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی روح پر ایمان نہیں رکھتے، اور ہم خدا کو محدود، چھوٹا بنا لیتے ہیں۔ غیر قومیں اس مکمل کامل سچے خدا کو، لامحدود پھلوں سے لدالد خدا کو، پورے خدا کو اپنی سوچ سے اور اپنے بنائے ہوئے مذاہب سے چھوٹا بنا کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کی روح میں سے بیٹا نہیں نکل سکتا۔ لیکن ہم کرسچنز بائبل مقدس کی وسیلہ سے یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا کی روح محدود ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ روح ہے۔ اس کی روح کیسی ہے؟ وہ لامحدود اور پھلوں سے لدالد، کامل، مکمل کلام، حکمت، دانائی اور سب کچھ اس میں اچھائی کا، راست بازی کا، نیکی کا پایا جاتا ہے۔ ہم کرسچنز کو یہ سچائی، خدا کا سچ، خدا کی روح کا سچ بائبل مقدس سے معلوم ہے۔ اس سچائی کی وجہ سے کہ خدا کی روح ایسی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں، خدا کا بیٹا ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے پہلے ہمیں خدا پر ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا ایسے ہیں، خدا اتنے بڑے ہیں، خدا کا روح اتنا بڑا ہے، اس لیے خدا کا بیٹا ہے۔ ہمیں ڈائریکٹ یسوع مسیح کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خدا ہے۔ ایسی تعلیم کیونکہ یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے نہیں سنی تھی، اسی لیے کیونکہ وہ پرانے عہد میں خدا کی روح کو سمجھ نہیں پائے تھے، جان ہی نہیں پائے تھے۔ اور جب یسوع نے آ کے خدا کی پوری روح کے بارے میں اور سچائی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ہضم نہیں کیا۔ انہوں نے خدا کی روح کو لامحدود نہیں سمجھا، نہیں جانا، قبول نہیں کیا، اور نہیں کہا کہ نہیں، واقعی خدا کی روح اتنی بڑی ہے کہ اپنے اندر سے ایک اور خدا بھی نکالیں گے تو بھی وہ خدا ہی خدا رہے گا۔ چونکہ انہوں نے خدا کو روح نہیں سمجھا، خدا کی روح کی خاصیت نہیں سمجھی، خدا کی روح کی قابلیت نہیں سمجھی، خدا کی روح کی پیمائش نہیں سمجھی، اس لیے انہوں نے خدا کا بیٹا یسوع مسیح کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آج ہم بہت قسمت والے لوگ ہیں، بہت مبارک لوگ ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو اس لیے خدا کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا روح ہے، اور روح کے اندر خدا کی روح کیسی ہے اور وہ کون ہے؟ وہ لامحدود روح خدا ہے۔ وہ کوئی چھوٹا خدا نہیں ہے، وہ بڑا خدا ہے، ہمارے خیال سے بھی بڑا، جتنا مرضی سوچ لو اس سے بھی بہت بڑا۔ اس کی کوئی پیمائش نہیں ہے، اس کی روح کی کوئی پیمائش نہیں ہے، اس کی روح بہت بڑی ہے۔ وہ اپنے میں سے جتنے مرضی بھی خدا نکال لینا تب بھی وہ خدا مکمل خدا ہی رہے گا۔ ہمارا خدا خالق اور مالک سچا خدا یہ ہے۔ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم کوئی خدا بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ خدا اتنا بڑا ہے اور وہ ایک خدا ہے، اور یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ ایک ہی خدا ہے۔ وہ خدا اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے میں سے ایک پورا مکمل خدا، اپنا بیٹا یعنی کلام نکالا، اور اس کے بعد ہم میں بھی روح انڈیلتا جاتا ہے، تب بھی اس کی روح ختم نہیں ہوتی، اور اپنے لیے وہ اور بھی بیٹے بنا سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں بنایا؟ اس کا کلام میں آپ کو اس کا مکاشفہ بعد میں سناؤں گی، لیکن وہ نکال سکنے کی قدرت اپنی روح کے اندر رکھ سکتے ہیں، یہ میں تعلیم دے رہی ہوں
کہ ایسا خدا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ ایسا خدا ہے، اس کی روح ایسی ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، وہ ایک ہی خدا ہے اور وہ اتنا بڑا خدا ہے اور اس کی روح اتنی بڑی ہے۔ اب جو خدا اتنا بڑا خدا ہے اور اس کی روح اتنی بڑی ہے کہ اپنے اندر سے خدا نکالا، اور جب نکلا ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا۔ تو جب اس نے اپنے اندر سے، اس خدا نے اپنی روح کے اندر سے ایک بیٹا نکالا جو مکمل خدا ہے، مکمل روح ہے خدا کی، وہ نکالا، تو ہم اسے کہتے ہیں بیٹا۔ آمین۔ ہم اس بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بیٹے کی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ منادی کرتے ہیں۔ ایکچولی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خدا اپنی روح کے اندر سے ایک روح مکمل خدا نکالی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب نکلا ہوا ہوتا ہے تو ہم جان جاتے ہیں بیٹا۔ اب جب میں یہ معلوم ہوا اور پطرس وغیرہ نے، جتنے یسوع کے شاگرد تھے، انہوں نے ایمان رکھا اور کہا ہاں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور ان لوگوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا، تو بیٹے کا مطلب بیٹا ہی رہا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم لوگ اس بات کی منادی کرنا باپ اور بیٹے کی، تو منادی کر کے یہ لوگوں تک پہنچاؤ کہ وہ خدا کی روح اتنی بڑی اور اس میں سے پورا مکمل خدا یعنی مجھے نکالا، اور یہ منادی کرو کہ ہم دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کیونکہ میں اس میں سے نکلا ہوا ہوں تو میں اس کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد یہ منادی شروع ہو گئی، لیکن میں ایک اور سوال ضرور کروں گی کہ جب اس میں سے بیٹا نکلا تو اس کے کتنے اسپرچل میننگز نکلے، کتنا روحانی رشتہ نکالا؟ یہ میں بات کیوں کر رہی ہوں؟ یہ میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ آج جب ایک اور رشتہ بتایا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح کی شادی ہونے والی ہے، اس کی دلہن ہے، اس کی بیوی ہوگی، اس کے روحانی مطلب نکالے گئے ہیں، اس رشتے کے روحانی مطلب نکالے گئے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے یہ روحانی رشتہ ہے، اور یہ جو روحانی رشتہ ہے یہ تو چرچ ہی یسوع مسیح کے ساتھ رکھتا ہے۔ آمین۔ یہ کون سا روحانی رشتہ ہے؟ جب یہ یسوع مسیح نے آ کے کہا کہ میں خدا میں سے نکلا ہوا ہوں تو میں اس کا بیٹا ہوں، تو شاگردوں نے ایمان رکھا کہ ہاں تو خدا کا بیٹا ہے، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اور اعمال کی کتاب میں بھی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد یہ منادی کی گئی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، تو پطرس وغیرہ نے کیا اس کے روحانی مطلب نکالنا شروع کر دیے تھے کہ بیٹے کے مطلب یہ ہیں، بیٹے کے مطلب یہ ہیں، بیٹے کے مطلب یہ ہیں، بیٹے کے مطلب یہ ہیں۔ ہو سکتا ہے بیٹے کا، اکلوتے بیٹے کا مطلب یہ ہو کہ اس میں ہم سارا چرچ جو ہے وہ اکلوتا بیٹا بن گیا۔ آمین۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بیٹا کیا کہا گیا تو بیٹا ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ بیٹا ہے تو بیٹا ہے، اس کے روحانی مطلب نہیں نکالے گئے، اسپرچل ریلیشنز نہیں نکالے گئے۔ خدا کا بیٹا تو پھر خدا کا بیٹا ہے۔ انہوں نے منادی کی اور آج تک ہم یہ منادی کرتے ہیں کہ خدا کا وہ بیٹا ہے۔ ہم اس کے روحانی مطلب نہیں نکال کے بیٹھے، اسپرچل میننگز نہیں نکال رہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں یہودیوں کو یہی اعتراض ہوا کہ وہ باپ ضرور ہے مگر تیرا نہیں ہے، ہم اس کو باپ کہتے ہیں مگر وہ تیرا نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی سوچ سے، سمجھ سے اس بیٹے کا انکار کیا۔ اسی طرح آج کے جو لوگ ہیں، اور جب سے یہ شروع ہوا ہے، تو جب یہ کہا گیا کہ یسوع مسیح کی شادی ہے تو شادی ہے تو پھر شادی ہے، بیوی ہے تو پھر بیوی ہے، اس کی دلہن ہے تو پھر دلہن ہے۔ اس کے کون سے اسپرچل میننگز نکالنے، اس کے کون سے روحانی مطلب نکال کے رشتہ بنانا ہے؟ جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں بیٹا ہوں اور منادی ہوتی گئی تو اس کے اسپرچل میننگز نہیں نکلے، اور نہ ہی پطرس وغیرہ نے اس کے روحانی مطلب نکال کے اس کو توڑ مڑوڑ کے بیٹے کو سمجھانا شروع کر دیا۔ تو آج دلہن اور بیوی کو کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ بیوی ہے تو بیوی ہے،
اس کے کون سے روحانی مطلب ہے؟ اور پھر میں نے یہ بھی سنا کہ چرچ یہ سمجھتا ہے، سمجھانے والے پاسٹرز ہیں، سمجھانے والے ایونجلسٹ ہیں کہ جی یسوع کی شادی تمہارے ساتھ ایک روحانی رشتہ ہے، تو پھر یسوع مسیح کا بھی روحانی رشتہ کر کے تم لوگ خدا باپ کے اب بیٹا سمجھتے ہوگے کہ کوئی روحانی رشتہ ہے، کچھ بیٹا ہے تو بیٹا ہے۔ اس کو توڑ مڑوڑ کے تم لوگوں نے روحانی رشتے نہیں ڈھونڈے۔ جب بیٹا کہا گیا تو جیسے یسوع مسیح کی بیوی اور دلہن کے بارے میں بات آئی تو تم لوگوں کی روحانی تعلیم باہر نکل آئی اور روحانی مطلب باہر نکل آئے، اور تم لوگوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ اس کے روحانی مطلب ہے، روحانی شادی ہے۔ روحانی کون سی شادی ہوتی ہے یہ مجھے نہیں پتا، روحانی تعلق ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ میاں بیوی کا روحانی تعلق ہے اور ڈھیر سارے گروپ کا روحانی شادی ہے یسوع کے ساتھ۔ جب یسوع نے یہ کہا کہ میں بیٹا ہوں تو اس کی سادگی سے جیسے ہونی چاہیے تھی منادی کی گئی کہ وہ اس کا بیٹا ہے، تو جب بیوی ہے تو پھر سادگی سے اس کی منادی کی جائے کہ وہ یسوع مسیح کی شادی ہے اور جس سے شادی ہوگی وہ یسوع مسیح کی بیوی ہے۔ اس میں کون سے روحانی اور توڑ مڑوڑ کے ادھر ادھر سے اس رشتے کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ پریچرز کا، یہ ایمانداروں کا، یہ پاسٹرز کا مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کو خدا کے کلام میں سے سیکھنا چاہیے۔ آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب خدا کی روح ایسی ہے، روح میں سے روح نکل گئی تو وہ رشتہ بن گیا، تو ہم اس رشتے کو قبول کرتے ہیں جیسا وہ رشتہ ہے۔ تو ہم ایک اور رشتہ جو یسوع کا ان کی بیوی کے ساتھ ہے، ہم اس رشتے کو بھی یسوع کی روح کے مطابق اس کو قبول کریں گے۔ یہ ہم خداوند نے چاہا تو اگلی دفعہ سیکھیں گے کہ خدا کی روح محدود ہے، اس وجہ سے اس میں سے بیٹا نکلا۔ اب بیٹے کی روح کیسی ہے کہ اس میں سے بیوی نکل سکتی ہے؟ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہالےلویا۔